أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عبادي الذين اصطفى أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وفي نصرة من خير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا ولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب انصرني في التعليم امين يا رب العالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر کل ہم نے 15 تک کیے تھے، آج ہماری آیت نمبر 16 یعنی 16. الذین یقولون، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمیں، بخش دے لنا ہمارے، بذنوبنا گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ سے بچا. اب اس آیت کے اندر ایک التجا ہے، اللہ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے یا بچا کیجیے. اب اس آیت میں جو ہے ظاہر سی بات ہے، جو انسان اللہ سے خوف کرے گا، جس کے دل میں جہنم میں جانے کا ڈر ہوگا، دیکھو گناہ کا ہو جانا کہ ایک انسانی فطرت ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھ سے تو گناہ ہوگا ہی نہیں. گناہ تو اسی چیز سے جانے انجانے ہو جاتا ہے نا. کبھی ہم جان کے بھی گناہ کر لیتے ہیں اور کبھی بغیر جانے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن دانا یا عقل مند انسان کون ہے؟ جو گناہ کے ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کی طرف رجوع کرے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے. یعنی یہ کس کی صفت بتائی جا رہی؟ یہ متقیوں کی صفت اللہ بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں. یہ متقی کی اوصاف کیا ہوتی ہے؟ اس آیت میں اللہ متقیوں کی اوصاف یا متقیوں کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے، تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسول پر ہم ایمان لائے. ہمارا اس ایمان کے باعث جو تیری ذات اور تیری شریعت پر ہے تو ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دیجیے. یہ متقی لوگ اللہ کی اطاعت بجا لاتے اور حرام چیزوں سے الگ رہتے، صبر کے سہارے کام لیتے ہیں. جب مصیبت آتی، حالات آتے ہیں، رزق کی، مال کی، حالات، جسم کی، جو بھی پریشانی، جو بھی آزمائش اللہ ان سے لیتے ہیں، وہ صبر کے سہارے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں اور تمام کے تمام اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، چاہے وہ ان کے نفس کو کتنے ہی بھاری پڑے. اطاعت اور خشوع خضوع والے ہوتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، جہاد میں اور جہاں جہاں ضرورت ہو، جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ہے نا، ان سب پر مال کو خرچ کرتے ہیں. صلہ رحمی میں، رشتہ داری کا پاس رکھنے میں اور برائیوں کے روکنے کے آپس میں بہت کوشش میں لگے رہتے ہیں. اگر ان کے پاس مال ہو تو مال کے ذریعے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کرنے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے، مسکینوں، فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں بڑی سخاوت سے کام لیتے ہیں. اور سحری کے وقت پچھلی راتوں کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ اس وقت کا استغفار افضل ہے، کس وقت کا؟ سحری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرنا افضل ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بھی یہی فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟
سوف استغفر لکم ربی، اور اسی طرح رب میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے۔ اپنی اولاد سے فرماتے کہ سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری تہائی باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ روزانہ اللہ ندا کرتے ہیں، روز اللہ کی ندا ہوتی ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے اٹھتے ہیں، عبادت میں لگ جاتا ہے، نماز، دعا، تلاوت قرآن، ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں اور مناجات کر کر کے اپنے رب کو مناتے ہیں۔ لیکن یہ رات میں اٹھنے والوں کی تعداد نہایت کم ہے، سمجھ لیجیے مٹھی بھر۔ بہت کم لوگ ہیں جو رات کے وقت کو غنیمت جانتے ہیں اور اٹھ کے اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک کہتے ہیں نا ایک پرائیویٹ میٹنگ ہوتی ہے بندے کی۔ پورا دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں کہ ہے نا، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو خود اٹھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات، درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے ہیں، یعنی وتر اول رات میں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، درمیانی رات میں یعنی 12 بجے کے وقت، اور آخری پہر یعنی سحری کے وقت میں بھی وتر کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ سب سے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری کا وقت تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام حضرت نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے لیے نکلنے کے لیے دعا استغفار میں مشغول رہتے۔ حضرت حاتق فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحری کا وقت ہے، مجھے بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ جب بھی ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ تو دیکھو ایک عمل معلوم پڑا، تہجد کا عمل پہلے سے جانتے ہیں، اور استغفار 70 مرتبہ استغفار، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا عمل جو تھا بہو میرے نبی علیہ السلام کا جو عمل تھا وہی عمل آپ ہمارے صحابہ کرام کا تھا۔ اور کیا بتا رہے کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ کم سے کم تہجد میں۔ اگر ہمیں سے کسی بہن کو تہجد کی توفیق ہوتی ہے اللہ کے حکم سے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کم سے کم 70 مرتبہ استغفار اپنی نماز پوری ہونے کے بعد۔ اب دیکھیے اگر آپ کا نماز کا وقت نکل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہو استغفار۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی تہجد کا وقت ختم ہوگا، فجر کا وقت لگ گیا، اب تو تہجد کا وقت نکل گیا، اب کیا کروں میں؟ نہیں، آپ استغفار کر لیجیے، ہے نا۔ دیکھو ایک چیز ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العیوم میں بھی ایک بتایا تھے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ایک کلمے کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قیامت تک عبادت کرے گا، اور اس پڑھنے والے کے نام پر اس کی نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو کم سے کم
کچھ نہیں تو چند ایک بار پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں، اور کم سے کم ہو سکے تو ایک تسبیح، اور اگر اللہ زیادہ توفیق دے تو 5 تسبیح کا اہتمام یا 3 تسبیح کا اہتمام کریں، تاکہ اس روئے زمین پر زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی پیدائش ہو جائے۔ اس روئے زمین پر ہم تو اتنی عبادت کرتے نہیں، زیادہ سے زیادہ فرشتے پیدا ہو جائے تاکہ اس روئے زمین پر اذکار کرنے والے موجود ہو جائیں۔ کوشش کیجیے گا۔ آگے آیت نمبر 17 الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے یعنی سچ بولنے والے، صادقین سچ بولنے والے، والقانتین اللہ کا حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے، اسحاری سحری کے وقت۔ اب متقی لوگوں کی، جیسے میں آپ سے بتا رہی ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی لوگوں کی اوصاف بتا رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں ہم نے چند اوصاف کو دیکھا۔ تہجد گزار ہوتے ہیں، اپنے رب سے آخری پہر میں استغفار کے ذریعے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اب یہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کی اور اوصاف کیا ہے۔ یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سچے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے نیک بندوں میں بنا لے جن کے اوصاف اللہ بتا رہا، اللہ یہ اوصاف کے حامل ہمیں بھی بنا دے۔ جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھو جس میں کوئی بشارت ہو، جس میں کوئی نصیحت ہو، تو فوراً اللہ سے دعا کرتے کرتے قرآن آگے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھا کرو۔ جب جنت کی آیت آئے تو اللہم اجعلنا منہ، اللہ مجھے اس جنت والوں میں سے بنا دے، ہے نا۔ اور اگر جہنم کی آیت آئے تو اللہم اجرنا من النار، یا تو پھر اللہم احفظنا منہ، یہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے۔ اب آگے کی جو آیت ہے، یہ آیت بہت زبردست ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہید اللہ، گواہی دی، اللہ نے، انہو کہ وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی مالک نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکۃ اور فرشتے، واولو العلم اور علم والے، قائما حاکم انصاف کرنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کیسے ہیں؟ یہاں پر اللہ کے 2 صفتی نام ہیں، ایک عزیز، دوسرا حکیم۔ عزیز یعنی زبردست، اور عزیز کا ایک اور ایک معنی بھی آتا ہے غالب، یعنی ہر چیز پر اللہ کا تسلط، ہر چیز پر اللہ غالب ہے، معاذ اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو ہے صفت اللہ کی، اللہ حکمت والے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی کام، ایک زمین کا ایک ریزہ، زمین کا ایک کنکر، ایک پتھر، کوئی چیز، یہاں تک کہ سانپ ہو، کوا ہو، ہے نا، یہ کتا ہو، خنزیر ہو، اللہ نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، بغیر مصلحت کے نہیں بنا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مصلحت اللہ کی باقی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی خود شہادت دے رہے ہیں، بس اللہ کی شہادت کافی ہے، وہ سب سے زیادہ سچا گواہ ہے، سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے،
وہ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق اس کے غلام ہیں، یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب غلامی، اور اسی کے پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی طرف محتاج ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ الوہیت میں اللہ ہونے میں وہ یکتا اور لا شریک ہے، اس کے سوائے کوئی پوچھے جانے کے لائق نہیں۔ جیسے فرمانے قرآن میں جیسے ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، سورہ نساء۔ یعنی اللہ تعالی بذریعے اس کتاب کے وہ تیری طرف اپنے علم سے اتار رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت ہی کافی ہے۔ پھر اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں کی شہادت پر علماء کی گواہی کو ملا رہا ہے۔ یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بلکہ خصوصی قائمن کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ایسا ہی ہے۔ پھر تاکیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، جو غالب ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، اور وہ سب کے سب اللہ ہی کی بارگاہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، شریعت، قدرت، تقدیر میں حکمتوں والا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اس آیت کی تلاوت کی اور حقیم تک پڑھ کر فرمایا وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ۔ ابن ابی حاتم میں ہے، آپ نے یوں فرمایا وَأَنَا أَشْهَدَ يَا رَبِّ۔ طبرانی میں ہے، حضرت غالب خطان فرماتے ہیں میں نے کوفے میں تجارت غرض سے کیا گیا۔ حضرت عامش کے قریب ٹھہرا، رات کو حضرت عامش تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ۔ الحمدللہ۔ اسی طرح یہ آیتیں الگ الگ آیتیں ہیں اس کے اندر۔ پھر جب صبح ہوئی کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہوگی۔ صبح ہی صبح حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا ابو محمد کیا بات تھی جو آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے؟ کہا کیا اس کی فضیلت تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے کہا حضرت میں تو مہینے بھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن آپ نے حدیث بیان ہی نہیں کی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو سال بھر تک بیان نہ کروں گا۔ اب میں اس حدیث کے سننے کی خاطر سال بھر تک ٹھہرا رہا اور ان کے دروازے پر پڑا رہا۔ جب سال کامل گزر چکا تو میں نے کہا اے ابو محمد سال گزر چکا ہے، سن۔ مجھ سے ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبداللہ سے سنا، یہ سند بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں نے عہد کو پورا کرنے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہے سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ لا تخلف المیعاد۔ اس طرح میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابع داری کا نام ہے، اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعد نبوت کے سب راستے بند ہو گئے۔ اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے اللہ کے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ اسلام. دیکھو یہی آیت پڑھ رہے تھے حضرت محمد صحابی. ان الدین، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے. فما اختلف الذین، وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا وہ جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی، الا مگر، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے جب آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، وہ ضد کر بیٹھے آپس میں، ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ کے حکم سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے یا جلد سزا دینے والا ہے. اس سے دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں. آگے آیت نمبر 20. فإن حاجوک، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا منہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی، وقل للذین، اور کہہ دیجئے وہ جو اوت الکتاب، کتاب دیے گئے یعنی اہل کتاب، والامیین، ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم ایمان لائے، فإن، پس اگر، اسلموا، وہ ایمان لے آئے، فقد اہتدوا، تو فقد، تو البتہ انہوں نے راہ پا لی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو صرف، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو، یا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگے، تم سے باتیں کرنے لگے، تو کہنا کہ میں اور میرے ماننے والے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے. اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے یوں کہو کہ کیا تم بھی اللہ کی فرما بردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر یہ تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے. بس اتنا ہی کام ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کو جو کا تو امت تک پہنچا دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خیانت کے، بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے ایک ایک بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ہم تک پہنچا دیا. الحمدللہ. اگلی آیت انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی، ہدایت بخشی، تو کل ہم آیت نمبر 21 کریں گے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کے، اس کی تفسیر تھوڑی بڑی ہے انشاءاللہ لازم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.